الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک ان لفظ تحقیق ہے، بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری عبادت، قربانی، و محیایا اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، اس دنیا سے رخصت ہونا، للہ رب العالمین بے شک یہ رب العالمین کے لیے۔ پھر سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس اب اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی کیا۔ تو یہ میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اور سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نفلی اعتکاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی نیت کر لیتا ہے تو وہ جتنی دیر بھی مسجد میں قیام کرتا ہے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم نویت سنت الاعتکاف، جب ہم اعتکاف کی نیت کریں گے تو جتنی دیر ہم مسجد میں ٹھہرے رہیں گے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اسے موضوع کی تعلقات انشاءاللہ اللہ اہل محلہ پر، مسجد کے نمازیوں پر اپنا رحم فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مسجد کو آباد کریں، اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی اور جملہ قاری صاحب ہیں، مسجد کے معاونین ہیں، مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑے بابرکت مہینے ذو الحج کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک میں اسلام کا ایک بہت بڑا رکن، ایک بہت بڑی عبادت حج جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے اس کے ساتھ ایک اور عبادت ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ پہلے ہم اس کے اہمیت پر، اس کے فضائل پر ہم بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن خون بہانے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں، یعنی
جانور کی قربانی کرنے سے بہتر اس دن کوئی اور عمل نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کا ثواب قربانی کرنے والے کے حق میں لکھا جائے گا۔ بروز قیامت وہ ترازو تک پہنچے گا۔ پھر فرمایا کہ خون گرنے سے پہلے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے گا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنا اللہ کے ہاں بڑا مقبول عمل ہے۔ ایک اور روایت میں اسی بات سے ایک بات اور آگے ارشاد فرمائی گئی کہ قربانی کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ داروں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس حدیث سے متعلقہ ایک بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو قربانی میں ان کا حصہ بھی ہے۔ قربانی ایسی نہیں ہے کہ خود کی اور کھا گئی، اللہ کا بڑا خاص فضل ہے۔ قربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف۔ جو ذبیحہ تھا، جو جانور تھا، وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، کسی اونچی جگہ پر، ٹیلے پر، کسی چوٹی پر، کسی پہاڑ پر، اور ایک خاص نوعیت کی، خاص کیفیت کی آگ آتی تھی اور وہ اس کو اچک کر لے جاتی تھی، تو یہ قبولیت کی علامت ہوا کرتی۔ یعنی قربانی کرنے والے کو اس جانور کا بظاہراً کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں پہنچتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک تو یہی معاملہ چلتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس امت پر یہ احسان بھی کیا گیا کہ اللہ کے لیے ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور کھا بھی خود جاتے ہیں۔ اس میں ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کا بھی ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کو بھی اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کیا۔ اگر ہم اس کو گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے۔ جانور کے، قربانی والے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں۔ فرمایا دمبے کا کیا حساب ہے؟ تو فرمایا اس اون کے ایک ایک حصے کے بدلے میں، یعنی بکرے کے جسم میں بال ہیں اور دمبا اور مینڈھا جو جس پر اون ہے، تو اس اون کے بھی ایک ایک ریشے کے بدلے میں۔ یہ بھی صرف بتایا گیا ہے کہ ان گنت و بے حساب تمہیں ثواب عطا کیا جائے۔ ان بالوں کو گننے سے یا اس کو تمثیلاً، علامتاً بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کروڑہا اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کو بے شمار ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اٹھیں اور اپنی قربانی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھیں، اپنی قربانی کے جانور کے پاس چلیں۔ یعنی ذبح کرتے وقت اسی سے ایک مسئلہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو اگر تو کوئی شخص خود تکبیر پھیرتا ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات، اپنے جانور پر اگر وہ خود تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر پھیرتا ہے، چھری چلاتا ہے تو بڑی افضل ہے۔ لیکن جو نہیں کر سکتے ان کا قربانی کے وقت میں موجود ہونا بھی بڑا اجر و ثواب۔ بعض اوقات اب یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بس قربانی کے پیسے کسی سینٹر میں کسی جگہ پہ جمع کرا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی ہوگی، ہاں اجر تو ثواب تو ملتا ہوں، لیکن اس قدر نہیں ملتا جتنے خوشبو و خضوع کے ساتھ، جتنے ذوق اور شوق کے ساتھ انسان اپنے جانور کو خود ذبح کرتا ہے یا ذبح ہوتا ہوا دے۔ بس ہی ہوگی قربانی اور گھروں میں نہیں، جانور نہیں رکھنا، جگہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں کام ایسے ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات سے ہم جان بوجھ کر جو اوائڈ کرتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے باہر پیسے دے دیتے ہیں کسی جگہ پر، وہ قربانی کر دیں گے۔
تو اس سے اجر اور ثواب میں کمی آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھے اپنے جانور کے پاس چلیں، اور فرمایا کہ اس قربانی کرتے وقت قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے، یعنی کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ فرمایا اہل بیت کے لیے بھی ہے یا مسلمانوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری امت کے لیے بھی ہے، یعنی اس حکم کو عام فرما دیا کہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا تو اس کے جانور کے خون کو زمین پر بہنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ جو جانور ہے قربانی والا جانور کو 70 گنا اضافے کے ساتھ نامہ مال میں ترازو میں ساتھ رکھا جائے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں اتنی قربانیاں کی تو اس کے اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، فرمایا جو گنجائش رکھتا ہو، جو گنجائش رکھے لیکن قربانی نہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ روایت میں الفاظ آتے ہیں ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عیدگاہ میں بھی پہنچنا کتنا اجر اور ثواب ہے جس سے محروم کیا جا رہا ہے قربانی نہ کرنے والے، کہ جو گنجائش تو رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، نصاب ہوئی زکات والا نصاب۔ اگر کسی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، اور قرضہ ادا کرنے جتنی رقم کے بعد اس کے پاس پھر صاحب نصاب ہونے جتنی دولت بڑھ جاتی ہے تو اس پر قربانی فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اور بھی سن لیجئے کہ عام طور پہ گھروں میں جوائنٹ فیملی میں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک قربانی کر دی جائے گی اور وہ پورے خاندان کی طرف سے ہو جائے۔ اگر الگ الگ بھائی صاحب نصاب ہیں تو الگ الگ قربانی ان پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں 3-4 بھائی ہیں، وہ چاروں کما بھی رہے ہیں اور اچھے خاصے امیر کبیر ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک بزنس ہے، الگ الگ کام کرتے ہیں، اور قربانی کرتے وقت وہ کہیں کہ ہم ایک ہی جانور کو لے آتے ہیں اور لا کر اس کو ذبح کر دیں کہ سب کی طرف سے کفایت کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جو فرض ہے وہ فرد پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہوگا جو بھی ہو۔ ہاں 2-3 بھائی ہیں ایک گھر میں اکٹھے رہتے، ایک صاحب حیثیت ایک نہیں، تو صاحب حیثیت پر فرض ہوگی، صاحب ضرورت پر نہیں۔ وہ نہیں کرتا تو مذائقہ نہیں، لیکن جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے، اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ اس کی عید ہی نہیں۔ تو بڑا بہترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ قربانی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش دلی سے اجر و ثواب کی نیت سے جو کوئی قربانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی گا۔ ایک تو اب یہ 2 لفظ آ گئے خوش دلی سے، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، قرض سمجھتے ہوئے نہیں، جو خوش دلی سے اور ذوق اور شوق کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھے۔ اچھا پھر ایک بات آپ ذرا یہاں غور فرمائیں، اجر و ثواب کی نیت اور اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اجر اور ثواب اللہ سے لینا ہے، تو لہذا قربانی بھی اللہ کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری تو ساری عبادت، نماز، روزہ، زکات، حج، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہاں پھر جب ہم اپنا قربانی کا جانور لیتے ہیں
تو پھر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں سے داد وصول کریں. یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو اجر و ثواب کی نیت کرنی ہے اس قربانی میں، پھر جہنم سے بچاؤ کے لیے راہ نکل آئے. تو اگر اجر و ثواب والا کوئی معاملہ ہو گیا کہ ہم لوگوں سے داد وصول کرتے تھے، اپنے قربانی کے جانور کو دکھا دکھا کر گلی محلوں میں، تو دوسروں پر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم نے بڑا جانور لے لیا. اس سے ان غرباء پر، ان مساکین پر کیا بیتتی ہو جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہو. تو اس طرح سے بھی دوسروں کا دل دکھانے سے بچنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کہ مسلم شریف میں 5091 نمبر اور ترمذی شریف میں 1505 نمبر پر یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ والا مینڈھا لے کر آؤ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو. مطلب اس کا یہ ہے، جو تفسیر میں بھی اس کی آتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے پاؤں بھی کالے ہوں، سیاہی میں چلتا ہو، کالے رنگ کے پاؤں، اور بیٹھتا بھی سیاہی میں بیٹھتا ہو. کا مطلب یہ کہ بیٹھے اس کا پیٹ بھی کالا ہو. اور پھر فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی کالا ہو، یعنی اس کی آنکھوں کے گرد یا آنکھیں اس کی کالی ہو. اب یہ تو پسند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ افضل. ویسے تو قربانی کا جانور صاف ستھرا ہو، دکھنے میں خوبصورت اور بھلا لگتا ہو، بے عیب ہو، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پسند کے حوالے سے کہ مجھے وہ بڑا پسند ہے. اچھا، اب اس میں پھر فرمایا کہ چھری لاؤ، پتھر پر تیز کرو. اسی حدیث میں یہ بات، یہ مسلم شریف کی 5091 نمبر اور ترمذی شریف کی 1505 نمبر حدیث میں آیا کہ پتھر لے کر آؤ، اس پتھر پر چھری کو رگڑ کر اس چھری کو تیز کرو. تو یہی موضوع علیحدہ سے ابو داؤد کی حدیث 2815 میں آیا، جہاں فرمایا کہ اپنے ذبیحہ کو آرام دو. تو قربانی کرتے وقت ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں کہ جس چھری سے، تکبیر والی چھری سے جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ انتہائی تیز ہونی چاہیے، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور وہ ذبح ہو. بسا اوقات لوگ دھیان نہیں کرتے. میں نے خود کئی دفعہ مجھے یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ چھری تیز نہیں ہوتی اور وہ بیچارے جانور کو اوپر رکھ کر بار بار اس کو پھیر رہے ہوتے ہیں اور جانور کو تکلیف ہوتی. منع فرمایا میں اپنے ذبیحہ کو آرام دو. تو پہلی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس میں بھی یہ فرمایا کہ پتھر لاؤ، اس چھری کو تیز کرو. پھر آپ نے تکبیر پڑھی اور پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. تو بعض روایات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان افراد کی طرف سے کیا کرتے تھے کہ جو قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب امتیوں کا بھی کتنا خیال ہے کہ آپ خود اپنی امت کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کرتے وقت دوسروں کی دل آزاریاں کریں، اپنے جانور کو اس طریقے سے پھراتے پھرے گھمائیں. اپنے کئی دفعہ بچے بڑے تکبرانہ انداز میں دوسرے بچوں کو بتا رہے ہوتے. تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کریں. کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں نے آپ کو بتائی کہ جو اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا گا. تو اجر اور ثواب خالصتاً ہم نے اللہ کی ذات سے لینا، لوگوں سے نہیں لینا. پھر ایک اور مسئلہ مسلم شریف میں 5117 نمبر پر اور ابو داؤد میں یہ 2791 نمبر پر ہے کہ جو کوئی بھی قربانی کا ارادہ کرے اسے چاہیے ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے.
بال مت رشوائیں اور اپنے ناخن بھی جو ہے وہ مت کاٹیں قربانی کے بعد پھر آپ یہ عمل کریں، تو اس سے بھی بے انتہا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں 1497 نمبر حدیث میں 4 عیب بتائے گئے جانور کے اندر، اگر وہ ہوں تو قربانی اس کی جو ہے وہ جائز نہیں۔ ایک یہ کہ وہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح طور پہ ظاہر ہے، یعنی جانور لنگڑا کے چل رہا ہے اور اس کے لنگڑا پن دور اس کی نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اندھا ہو، اس کا اندھا پن بھی واضح ہو۔ پھر فرمایا وہ بیمار ہو اور اس کی بیماری بھی ہمیں نظر آتی ہو کہ وہ سخت بیمار ہے، اسے اٹھا نہیں جا رہا، اسے چلا نہیں جا رہا۔ اور چوتھی چیز کی انتہائی کمزور اور نحیف ہو، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہڈیوں میں اس کی گودا ہی نہیں، وہ گودا اس کی ہڈیوں میں نہیں ہے، بہت لازر ہے، ضعیف ہے، کمزور ہو گیا، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہی وہ جو ہے کمزور جانور ہے، تو اس کی قربانی نہیں۔ تو یہ 4 عیب جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے کہ اس میں اگر یہ چاروں میں سے بھی کوئی عیب ہے تو آپ جانور کو بدل لیں۔ اگر رنگ یا اس کے ظاہری طور پہ کسی خد و خال میں اگر آپ کو وہ نہیں پسند آ رہا تو اس کو فرمایا گیا اس کو کسی دوسرے کی پسند کے لیے چھوڑ دیں، ہونا بے عیب چاہیے، لیکن جو آپ کو آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہو نا اس جانور کا انتخاب، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی پسند کا جانور جو ہے وہ چاہیے۔ پھر ابو داؤد میں 2807 نمبر پہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے اور اونٹ ہے اس کے ساتھ اسے کر دیے جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے بھی یہ روایت۔ پھر بخاری شریف میں جو آتی ہے حدیث مبارکہ 5545، ابو بردہ بن میار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عید سے پہلے، نماز سے پہلے قربانی کرنی۔ یہ جو سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ بڑے سارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ نماز کا ذکر پہلے آیا ہے، پہلے نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد قربانی کرے۔ بڑا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ ویسے بڑی جلد بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پہلے ایک دفعہ حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پہلے کر لی۔ اس کی وجہ بھی بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مساکین اور غرباء بہت زیادہ ہیں، مجھے جلدی تھی کہ میں ان کو گوشت پہلے پہنچا دوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ پھر صرف گھر والوں کے لیے گوشت ہی رہ گیا، وہ قربانی نہیں، اس کا ثواب قربانی والا نہیں ہے۔ اور آپ نے ان کو فرمایا کہ دوبارہ اور کوئی جانور ذبح کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس 1 سال کا ایک جانور ہے، آپ نے فرمایا میں اس کو کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کو ذبح کر لیں، مگر فرمایا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اس کے بعد یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں، یعنی چلے آپ کی اب مجبوری بن گئی، آپ یہ جانور ذبح کر لیں، آپ کے بعد یہ حکم دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آگے آتا ہے، یہ مسلم شریف میں 5082 میں وہ کہتے ہیں نا، ہم نے بزرگوں سے بھی سنا کہ جانور دوندا ہونا چاہیے، 2 دانت کی ہونا چاہیے، اس کو عربی میں مسنہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف 5082 نمبر حدیث میں آتا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح مت کرے جانور مگر 2 دانت کی، اور اگر بہت دشوار ہو آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ جو ہے وہ 1 سالہ دمبا یا مینڈھا ذبح کر سکتے، دمبا یا مینڈھا ذبح کر سکتے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جانور خوبصورت ہو، بے عیب ہو اور عمر کے اعتبار سے بھی وہ پورا ہو۔ تو ایک مسئلہ اور بھی ان سے دوست بھی پوچھ رہے تھے، گوشت کو جمع کرنے کے حوالے سے کیا بات ہے؟ بہت ساری احادیث اس ضمن میں بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھائیں، تو ہمارے ہاں تو کافی عرصہ یہ گوشت پڑا بھی رہتا ہے۔ اس حوالے سے جو حکم ہے میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں 5569 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ 5103 نمبر پہ بھی آئی، 5114 پہ بھی آئی، پھر ترمذی میں بھی بیان کی گئی 1510 نمبر 1510 نمبر پہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دن کی صبح اس حالت میں نہ ہو کہ گوشت باقی ہو،
یہ حدیث میں پوری پڑھنے لگوں گی تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ گوشت کو سب کو تقسیم کر دیا. یعنی تیسرا دن جب آیا تو گوشت کسی کے پاس نہیں. جب اگلا سال آیا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلے سال والا ہی حکم ہے؟ کیا گوشت 3 دن کے بعد ہم نہیں کھا سکتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سال کے لیے حکم، وہ اس سال کے لیے مخصوص حکم تھا. اب کیا ہے؟ کلو واتمعوا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ جمع کرو. یعنی اس عمل کی ممانعت کر دی گئی. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا گیا کہ پہلے میں نے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کوئی اپنے پاس نہ رکھے، لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ اس کی حکمت سنیں گے. فرمایا اس سال آپ نے دیکھا نہیں تنگی بہت، بڑے سارے خانہ بدوش قبائل تھے جو بڑے غریب تھے، تو ان تک گوشت پہنچانے کی خاطر میں نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس کی گوشت جمع نہ کرے تاکہ تمام مساکین تک غرباء تک وہ پہنچ جائے. اب چونکہ اسودہ حال ہے، اب چونکہ حالت وہ پہلے جیسی نہیں ہے، تو لہٰذا اب آپ گوشت کو جمع بھی کر سکتے. تو اس کے بعد سے پھر یہ حکم جاری ہے. یعنی گوشت ایسی کوئی بات، ایسا کوئی حکم اب نہیں ہے کہ آپ 3 دن تک صرف قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا سکتے. ہاں اس کے برابر 3 حصے ضرور کریں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک غرباء مساکین کے لیے. اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ قربانی کی فٹافٹ کلیجی وغیرہ پھیپھڑے وغیرہ نکال کے پکانے شروع کر دیے تو اس جانور کے گوشت کا حصہ ہے. ایک موقع پر مال غنیمت میں بکریاں آئی تھی تو کچھ صحابہ نے نا فوری طور پر اس کو جلدی سے پکا لیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم نہیں کیا اس طرح سے، برابر نا پکا لیا. تو کھانا تو خود ہی تھا، سب نے تقسیم تو کرنا تھا، لیکن پکا ہوا گوشت تقسیم ہونا تھا کھانے کے لیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ہانڈیاں اٹھوا دی، اٹھوانے سے مراد ان کو اکٹھا کر دیا سب کو. آپ پھر دوبارہ برابر تقسیم کی. 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر اس کا حصہ مقرر فرمایا کہ اگر بکریاں تو 10 ہوں گی، اونٹ کا گوشت ہوگا تو 1 ہوگا. تو برابر کر کے پھر صحابہ میں تقسیم کی. تو قربانی کے مسائل میں بھی یہ بات ہے کہ خود سے اپنے لیے پائے پسند کر لیے، اپنے لیے کلیجی اور جو ہے وہ پھیپھڑے پہلے سے پکانے کھانے شروع کر دیے، ران کی فراز کو دے دے. اس کا جو اصل طریقہ کار ہے قربانی کا وہ یہ کہ سارے کا سارا گوشت اکٹھا بنا کے اکٹھے کو تول کے اس کے 3 حصے کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پائے جو ہیں وہ علیحدہ سے بوٹیاں بنا کے چلے اس میں مکس نہ کریں کہ ایک کسی پہ آ جائے ایک کسی پہ، کیونکہ اس کے پکانے میں تردد علیحدہ ہوتا ہے. تو آپ گوشت اتنا اس میں سے نکال کے پائے آپ نے علیحدہ سے بنا کے تول لیے. تو جس کا کوئی حصہ بن رہا ہے، اگر کوئی یہ چت ہے حصوں میں سے، تو آپ اتنا حصہ اس میں سے گوشت کا نکال کے تو وہ پائے اس میں شامل کر دیں، لیکن وزن ان کا برابر ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بے شک یہ قربانی، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ تمام عبادات ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے. ایک اور بڑی اہم بات جو میں آج آپ سب کے علم میں لانا چاہتا ہوں اصلاح کے لیے، یہ بہت سارے لوگ اپنے طور پہ بہت سارے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ قربانی جو کرنی ہے تو اس کی جگہ پر آپ غریبوں کو پیسے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا جو حکم ہے وہ قربانی جو ارکان اسلام میں سے ہے، کون ہے جو اس کو بدل سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آپ کس چیز سے فتویٰ لے آئے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ خود ساختہ جو آج کل کے نام نہاد فلاسفر یا بڑے بڑے جو خود سے جو عالم ہیں، میں انہیں کیا کہوں کہ وہ بنے ہوئے ہیں، وہ یہ اپنے سے باتیں لگاتے ہیں. آپ علماء سے رابطہ کیا کریں، کی بات آپ نے پوچھنی ہو، علماء حق سے رابطہ کریں، ان سے پوچھا کریں. ہاں غریبوں کو پیسے دیں، ضرور دیں. یہ
30,000 کا 35,000 کا 40,000 کا موبائل خریدتے ہوئے بھی سوچیں کہ میں یہ 20 کا لے لیتا ہوں، 20 کسی غریب کو دے دیتا ہوں. آپ برانڈڈ اچھے اچھے قیمتی کپڑے خریدتے وقت ایک جوڑے سے گزارا ہوتا ہے، 3 لے رہے ہیں، تو وہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک بناؤں تو 2 کے پیسے غریب کو دے دوں. کبھی اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ حج پہ نہ جائیں، خیر ہے پیسے غریبوں کو دے دیں، عمرے پہ جانے کی ضرورت نہیں، غریبوں کو دے دیں، قربانی. اچھا آپ دیکھیں موازنہ نیکی کا عبادت سے موازنہ کرتے ہیں، دنیا داری سے نہیں کرتے. ہم نے جو 19 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو یہ میں 12-13 لاکھ والی رکھ دوں نا 7 لاکھ کسی غریب کو. یہ پیسے عمرے میں سے ہی بچیں گے کہ عمرے پہ نہ جائیں تو غریب کو دے دیں. شادی بیاہ پہ رسم و رواج کے نام پہ کتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے. یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے کہ آپ خود سے فتوے دینے شروع کر دیں، اس طرح کی باتیں کریں. ہاں ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، بڑے سارے لوگ بے روزگار ہیں، غریب ہیں، تو آپ قربانی کر کے گوشت ان کے گھروں میں پہنچا کے بھی مدد کر سکتے. ان کو گوشت کھلائیں تو نہیں کھا سکتے. اس لیے نا یہ اس طرح کی باتوں پہ مت کان کھڑا کریں، مت ایسے اپنا ایمان خراب کیا کریں. موازنہ کرنا ہے نا، اگر نیکی کا موازنہ کرنا عبادت کا، تو آپ اپنے دنیا دار کے کاموں سے عیش و عشرت سے اس کا موازنہ کریں. ایک نیکی پتہ میں نماز نہیں پڑھتا، چلو میں کالج چلے جاتا ہوں، میں مطلب کالج بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے پڑھاتے ہیں. تو میں یہ کہوں میں چونکہ اب کالج میں ضرور نماز پڑھنے جانا مسجد، اس سے بہتر نہیں میں جا کے 2 بچوں کو پڑھا. یہ بات مجھے سوچنی چاہیے. باہر کسی کھیل کود میں، کسی لاہو اللہ میں کوئی بندہ کسی جگہ پہ فلم دیکھنے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو چھوڑو مسجد میں نماز پڑھنے چلتے. یہ موازنہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ راہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے. اب ایک جو نص قطعی ہے، جو ایک واضح حکم ہے، اور میں نے پہلے حدیث بیان کی، کچھ دوست ابھی آئے میں ان کے لیے دوبارہ بیان کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس کو عیدگاہ میں ہی آنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضرورت نہیں اس کو آنے کی. جیسے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ سے نہیں بچتا، برے کاموں سے نہیں بچتا، تو کوئی ضرورت نہیں اس کو، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ عبادات کے پیچھے خلوص کتنا ہے. حکم الہی ہے، بس سر تسلیم خم کرنا ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے اس پہ اجتہاد کرنا ہی ہے تو دوسری دنیا داری کے کاموں میں کریں. ایک بندہ اس گرمی میں دیکھے نا، تو لوگ گرمی میں بھی تو برداشت کر ہی رہے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہے اور وہ اے سی چلا سکتا ہے، تو وہ اے سی اس وجہ سے نہیں چلا رہا، کہتا یار میں نے یہ جو 10-12 ہزار زیادہ بل دینا ہے تو میں تھوڑی گرمی برداشت کرتا ہوں، پنکھے میں گزارا کرتا ہوں، یہ پیسے تمہارے واپڈا والوں کو دینے ہیں، بچا کے میں کسی غریب کو دوں نا. وہ کہے گا ایک چھوڑ کے دوسرا بھی اے سی لگاتے ہیں، اپنی آسائش کے لیے ہم نے کرنا ہے. قربانی کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے یار یہ تو اللہ کی راہ میں دینا نا، تو چلو کسی غریب کو دیتے ہیں، وہ مدد کر دو، قربانی نہ دو. ایسی تمام باتیں یہ اسلام دشمنوں کی طرف سے نا بڑے ایک شوگر کوٹڈ ہم کہتے ہیں اس کو، میٹھا خول چڑھا کے نا، بڑے یعنی نیکی کو ایک اصل نس کو ختم کر کے نا، تو نیکی کی طرف لگانا کہ عام بندہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ گیم کون سی کر. نہ ہم نماز چھڑا سکتے ہیں، نہ آپ زکات چھڑا سکتے ہیں، نہ آپ قربانی چھڑا سکتے ہیں. نیک کام کرنے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو اس کو اپنے دنیا داری کے عیش و عشرت میں سے چھڑا کے کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت پر مسجد میں تشریف لایا کریں. بہت سارے ایسے مسائل اصلاحی طور پر، میں اسی لیے آپ کے سامنے نہ کوئی شعر پڑھتا ہوں، نہ کوئی قصہ کہانی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلتا، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح قرآن و حدیث میں رہ کے کریں. قرآن سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، احادیث پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، اپنی اصلاح کریں. پتہ نہیں کتنی غلطیاں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ان کی آہستہ آہستہ سے پھر اصلاح ہو جاتی ہے. دین میں اپنی مرضی نہیں، دین ذاتی خواہش کا نام نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نام. تو جب ہم سیکھیں گے نہیں تو اس پر ہم عمل بھی اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. تو لہذا آپ سے گزارش ہے، میں ہر جمعے ہی آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں وقت پر تشریف لایا کریں، تاکہ جو بھی بیان کیا جائے اس کو آپ دھیان سے سنیں بھی
اور اصلاح بھی میری بھی اصلاح ہو، آپ کی بھی اصلاح ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔